اور ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دیں گے۔ یہ ہمت، یہ صبر، یہ توکل اور یہ یقین بس ایسے ہی تم رکھنا۔ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، پھر آپ ہی میں نے آہستہ آہستہ چیئر پر بیٹھ کر نماز کو پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نماز میں بہت ہی زیادہ سکون ملنے لگ گیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری پیاریوں، ایک بار آپ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں اور میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ میں اسکرین پہ مینشن کر رہی ہوں، آئے ہم سب مل کر جو ہے درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری سی موٹیویشنل سٹوری جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میری ان پیاری کی مدد کی ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کی بہت بہت مدد کرے، آمین ثم آمین۔ جیسے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ہی انسٹا کی جو آئی ڈی آپ سٹارٹنگ میں مینشن کر دیا کریں، تو میری پیاری انسٹا کی جو آئی ڈی ہے وہ میں اسکرین پہ بھی مینشن کر رہی ہوں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی میری آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ مینشن ہوتی ہے۔ کرت 343 میری آئی ڈی ہے انسٹاگرام کی، آپ لوگ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری ہے، میریکل سٹوری ہے، لائف چینجنگ سٹوری ہے، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتی ہیں۔ اور آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہے، السلام علیکم آپی، آپ میرا کامنٹ ضرور پڑھیے گا اور ویڈیو میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا جب بھی آپ اپنی نیو ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپی نماز میں دل نہیں لگتا اور دعا کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور نماز میں آپ یقین کریں کہ دنیا جہان کے کام یاد آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دن کا پتہ نہیں چلتا اور بعد میں یاد آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی دل بہت زیادہ دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسے خیالات اور ایسے وسوسے آتے ہیں اور نماز میں دل نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، وضو کے بھی وسوسے بہت آتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ اور دعا کا بھی لازمی بتائیے گا کہ دعا میں کیوں ایسے خیالات آتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہونی، تم ایک چیز کو بار بار مانگ رہی ہو، یا کسی بھی سلسلے میں اگر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ میری 2 بہنوں کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی مسئلہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ ایسا ہی ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یا صرف مجھے ایسا لگتا ہے؟ اگر اس کا کوئی حل ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو آپ کا سوال تھا میری پیاری، اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی میری پیاریوں، مجھے اتنا کچھ آتا نہیں ہے، میں ابھی سیکھ رہی ہوں، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور کافی ساری ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، نماز میں وسوسے خیالات آنا، اور ان سب کے اوپر جو ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گی تو میں پراپرلی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گی۔ لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میری پیاری آپ کو جواب دے دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جتنی میری پیاریاں مجھے سن رہی ہوں گی یقیناً ان سب کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم ہوتا ہوگا۔ نماز میں خیالات آتے ہوں گے، اور جب نماز کا سوچتے ہوں گے تب سارے گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا نماز میں بھی وسوسے اور خیالات آتے ہیں، دعا میں بھی وسوسے خیالات آتے ہیں۔ تو میری پیاری سب سے پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے، ہم نماز سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں نا، وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ کو ان پہ کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا۔ آپ تھوڑا سا جو ہے نا، میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں، جب مجھے ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں ایسے لگتا تھا کہ شاید وضو نہیں ٹھیک ہوا، یا ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی گھر کا کام رہ گیا، یا اس طرح کے خیالات آتے تھے نا، تو میں پتہ کیا کرتی تھی، میں نے آہستہ سے نا وسپنگ کے طور پر اپنی نماز کو ہلکا ہلکا نا، مطلب اتنی آواز آئے کہ میرے بس کانوں تک آواز آئے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ڈسٹرب ہوں، ہلکی سی آواز کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا، جب بھی کوئی وسوسے اور خیالات آتے تھے نا، تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں تیسرا کلمہ پڑھوں۔ تیسرا کلمہ جب میں پڑھتی تھی نماز کو شروع کرنے سے پہلے، تو الحمدللہ اس سے بھی میرے بہت زیادہ وسوسے اور خیالات جو تھے وہ کنٹرول میں آئے۔ اور وضو کے بارے میں تو میں نے ایک لیکچر میں بھی سنا تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ، کہ آپ کے ہاتھ نہیں صحیح دھلے ہوئے، آپ کا کونیوں تک پانی نہیں گیا ہوا، مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ I think 80% جو ہوں گی نا میری پیاریاں، وہ اس بات سے ایگری بھی کریں گی کہ بالکل ایسے ہوتا ہے، نماز میں خیالات اور یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ میری پیاریوں، میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ نماز کو جب آپ پڑھیں نا، تو اس کا آپ ترجمہ بھی سمجھیں۔ پہلے اپنی نماز کو دیکھیں کہ آپ جو نماز میں پڑھ رہی ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہی ہیں، آپ کو ان ورڈز کا، ان الفاظوں کا
جو معنی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا، جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گی، آپ ان چیزوں کو دیکھیں گی، سمجھیں گی، تو آپ کے سارے وسوسے، سارے خیالات جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور آپ کی جو نماز ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سکون آئے گا، اور نماز پڑھنے میں جلدی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کون سا لفظ پڑھ رہی ہیں، کس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، آپ کس طریقے سے ادائیگی کر رہی ہیں۔ تو نماز کو نا بہت پیارے طریقے سے آپ ادا کیا کریں، اور نماز کو جلدی میں بالکل نہ پڑھا کریں۔ وسوسے خیالات آتے ہیں، آپ ایک بار اچھے سے وضو کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو آپ تیسرا کلمہ لازمی پڑھ لیں اور آپ نماز کو شروع کریں۔ اور پھر میں کہوں گی کہ کافی ساری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتی ہیں، بہت زیادہ نالج اور انفارمیشن والے اسکالرز ہیں ہمارے پاس جن کو کافی کچھ معلوم ہے، آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ لیکن مجھے جہاں تک پتا تھا میں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دعا آپ ہی ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی، اور یہ دعا بار بار مانگ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ بتائیں۔ تو میری پیاری وہ یہی بات ہے کہ دیکھیں وسوسے اور خیالات ہیں، فیئر نہیں رکھتے کسی چیز کا دل میں۔ اور دعا کے بارے میں تو میں اتنا کچھ آپ لوگوں کو کہہ چکی ہوں کہ دعا آپ لوگوں نے ہر حال میں کرنی ہے، اور یقین کے ساتھ کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کرنی ہے، اور بس اللہ پاک کے سپرد کر دینا ہے۔ دیکھو جب کوئی چیز کسی کے پاس ہم امانت رکھ دیتے ہیں نا، تو وہ بہترین جانتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا پیاریوں کہ آپ لوگ صدقہ لازمی دیا کریں، ڈیلی کا آپ جو ہے نا صدقہ ضرور دیا کریں، بے شک جو بھی آپ کے حسب توفیق ہو، لازمی نہیں ہے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہو، لازمی نہیں ہے کوئی ایک ہی چیز ہو جس کا آپ صدقہ دیں۔ صدقہ تو صدقہ ہے، اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ اس چیز کو کریں، اور اللہ پاک ضرور قبول کریں گے۔ کہ دعا دیکھیں، آپ جب دعا کرتی ہیں، اگر آپ کسی انسان کو دعا میں مانگ رہی ہیں، اس سے پہلے تو آپ ڈیفینیٹلی صدقہ دیں۔ بہت ہی پیاری بات ہے کہ جب دیکھیں آپ صدقہ دیں گی نا، تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتری نہیں ہوگی نا تو وہ ٹل جائے گی، اور اگر آپ کے حق میں بہتری ہوگی تو وہ اس سے بھی بہتر بن کے آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے، اور اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ، یہ بندی جو ہے، یہ تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک پھر پتہ ہے کیا، اس چیز کا مان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں۔ مایوس نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہو جایا کریں۔ مجھے پتہ یہ بات اور یہ لفظ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن ہمت نہ ہارا کریں نا، دعا کیا کریں، اور 5 وقت کی نماز جو ہے نا اس کو دل کے ساتھ پڑھیں، خوب دل کے ساتھ پڑھیں، اور تہجد کی نماز کو ادا کریں، اللہ پاک سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر بات اللہ پاک سے شیئر کیا کریں۔ اور یہی کہوں گی کہ وسوسے اور خیالات جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، اللہ پاک ضرور مدد کریں گے آپ کی۔ کافی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا، اللہ پاک کو غلطی کوتاہی ہوگی تو جی مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بہت ہی پیارے سے خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈ جو ہیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، جس سے آپ کو بھی بہت ہمت ملتی ہے اور مجھے بھی بہت ہمت ملتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے وسیلے بنا دیتے ہیں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ لمحات کو یوں ٹھیک کر دیتے ہیں جو تم سوچتی ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو ممکن کر دینے پر قادر ہیں۔ دیکھنا پھر تمہاری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی، اور تم حیران رہ جاؤ گی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ دیری جو تھی اس میں اتنی بڑی خیر چھپی ہوئی تھی۔ جس مشکل کو انسان سزا سمجھ بیٹھتا ہے، تو تم بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جس کی قدرت میں کل کائنات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، تمہیں گرنے نہیں دیں گے، تمہیں تھام لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تھام لیتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم تھک گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم صبر کر رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہی ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آس لگا کر بیٹھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کر بیٹھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگائی ہوئی ہے، تو بھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں وہ تمہیں کیسے مایوس ہونے دیں گے۔
مایوس نہ ہوا کرو کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کی ہر بات جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے اور ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دیں گے۔ یہ ہمت، یہ صبر، یہ توکل اور یہ یقین بس ایسے ہی تم رکھنا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کٹھن رستوں کو طے کر رہی ہو، لیکن یہ رستے ہی جو ہے تمہاری منزل تک تمہیں لے جائیں گے۔ یہ وسوسے آ رہے ہیں تمہیں، یہ بات اللہ پاک کو پتہ ہے، شیطان کی وجہ سے ہے، مگر یاد رکھو کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا شیطان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تمہارا جیت جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا، ہر منزل جو ہے آسان ہو جائے گی اور یہ وسوسے، یہ خیالات کچھ بھی نہیں ہیں، شیطان بھی ہار مان جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ مانگ میرے بندے، تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو، توکل اور یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ تھے جی بہت پیارے سے موٹیویشنل ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں میری پیاریوں، یہ وسوسے خیالات جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ کے سامنے اب پڑھنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن نے مجھے انسٹا پر اپنی سٹوری کو شیئر کیا تھا اور یہ لکھتی ہے، السلام علیکم آپی، امید کرتی ہوں آپ کی سب پیاریاں اور آپ جو ہیں اور حسنین جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور اللہ پاک کی ایمان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ اپنی 16 ایئرز سے لے کر 36 کی ایج تک کی ساری سٹوری بتانا چاہوں گی۔ میں بھی ہو سکتا ہے اس سٹوری میں اپنی ساری کہانی کو کمپلیٹ نہ بھی کر پاؤں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کی سب پیاریوں تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ میں ضرور پہنچا دوں گی۔ آپ ہی میں 16 ایئرز کی تھی، الحمدللہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اچانک سے ایسا ہوا کہ آپ ہی مجھے ایک بیماری ڈائگنوس ہوگی جس کو ملٹیپل کلوسس کہا جاتا ہے۔ میری پڑھائی وغیرہ ہر چیز رک گئی اور آپ ہی مجھے ٹینشن کی وجہ سے فٹس پڑنے لگ گئے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ایجوکیشن ہر چیز کو ختم کر دیا اور میں گھر بیٹھ گئی۔ میں پڑھنے میں اتنی اچھی تھی کہ میری ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن آتی تھی، میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ ٹاپر تھی، میرے اسکول کے ہر بورڈ پر میرا نام ہوتا تھا۔ ٹیچر جو تھی وہ میری ہینڈ رائٹنگ نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ کس کی ہو سکتی ہے۔ میں ان سب تعریفوں کو سنتے ہوئے آپ ہی بڑی ہوئی ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے آج بھی اور اس وقت بھی میں اللہ پاک کا شکر کرتی تھی، لیکن بس پتہ نہیں اگر میں اس چیز کو آزمائش کہوں کیا کہوں مجھے نہیں پتا، لیکن جب یہ بیماری مجھے لگ گئی اور جب میں گھر بیٹھ گئی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، میں گھر والوں کی محتاج ہو کے رہ گئی تھی۔ ابو نے آپ ہی میری بہت ہی زیادہ ٹینشن لی ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتے تھے میری وجہ سے، اور ایک دن آپ ہی ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے چلے گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک گھر سے گئے تھے، لیکن جب گھر واپس آئے تو وہ اس حالت میں نہیں تھے جس حالت میں گئے، لیکن اللہ پاک کی رضا کو سمجھ کر ہم نے اس چیز کو قبول کیا۔ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہم سب نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ میری زندگی اس وقت بدل گئی تھی جب میرے ابو کا انتقال ہوا۔ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، پھر آپ ہی میں نے آہستہ آہستہ چیئر پر بیٹھ کر نماز کو پڑھنا شروع کیا، مجھے نماز میں بہت ہی زیادہ سکون ملنے لگ گیا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی چلے میں اسکول نہیں جا سکتی لیکن امی میں قرآن تو حفظ کر سکتی ہوں۔ میری امی نے اس کے بعد آپ ہی گھر میں ایک ٹیچر لگوا کے دی جنہوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا۔ الحمدللہ آپ ہی میں نے 20 ایئرز کی ایج میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا انہی ٹیچر سے شروع کیا۔ اس کے بعد آپ ہی جو ٹیچر مجھے پڑھانے گھر آتی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم 321 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھا کرو۔ طریقہ بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد درود ابراہیم کی تسبیح کر کے اللہ پاک سے اپنے دل کی جو بھی دعا ہے وہ کرو، اپنی صحت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آپ ہی میں نے اسی طریقے سے ان کے کہنے پر درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا مغرب کی نماز کے بعد 321 مرتبہ، 321 مرتبہ، اور آپ ہی میں نے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنا شروع کیے۔ آہستہ آہستہ آپ ہی مجھے اپنے آپ میں ریکوری محسوس ہونے لگ گئی۔ اللہ پاک سے بہت رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے صحت دے دیں۔ امی کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ آگے کیا بنے گا، مستقبل کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اس بیماری سے گزار کر مجھے اپنے قریب کرنا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے اس مشکل وقت میں قرآن پاک کو جو ہے سمجھ کر پڑھنا نصیب کرنا تھا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں
بلاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی ہم اللہ پاک کے حکم سے پڑھتے ہیں، اگر اللہ پاک ہمیں بلاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ ہی میں ٹھیک ہونے لگی، پر میرے فٹس کی ڈیوریشن جو تھی وہ ویک میں ایک دفعہ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے 3 مہینے تک وہ چیز چلی گئی الحمدللہ آپ ہی۔ اس کے بعد 6 مہینے تک گئی، اس کے بعد پورا 1 سال گزر گیا، مجھے کوئی فٹس نہیں پڑا، نہ ہی مجھے کچھ ہوا۔ جو میری میڈیسن تھی وہ میں نے کھانا چھوڑ دی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی زیادہ ریکوری کیسے ایک دم سے آ گئی ہے۔ میری زندگی کا یہ بہت بڑا میریکل تھا، میری اتنی بڑی بیماری جو تھی اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے ٹھیک کر دی۔ درود ابراہیم کو میں نے اپنی زندگی میں ایسے شامل کیا جیسے انسان اپنی سانس لیتا ہے۔ ہر وقت ہر سانس کے بعد میں درود ابراہیم پڑھتی تھی، ہر وقت میری زبان پر درود ابراہیم کا ذکر رہتا تھا، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی۔ الحمدللہ میری جو گریجویشن تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے آپ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک میرے خوابوں کو ایسے پورا کر دیں گے۔ ٹیچر جو تھی میرے لیے بہت بڑا وسیلہ بن کر میری زندگی میں آئیں، اللہ پاک ان کو بہت ساری خوشیاں دیں، جنہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کروایا، اس کے بعد ترجمہ سکھایا، اس کے بعد درود ابراہیم کی اصل فضیلت بتائی اور میری زندگی کا معجزہ ہوا۔ اللہ پاک ان کو بہت اجر دیں، میری دل سے دعا ہے ان کے لیے۔ الحمدللہ میں نے جب اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے، میری امی جب مجھے چلتا پھرتا دیکھتی ہیں اپنے قدموں پر، اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھتی ہیں، میری امی کا کوئی خوشی کا حساب نہیں ہوتا۔ میری امی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور وہ میری ان ٹیچر کے لیے بہت دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی جب میں نے ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد میری امی کو تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن امی ڈرتی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے۔ ڈاکٹر سے میری امی نے بات کی، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ہم تو خود حیران ہیں اللہ پاک نے اس بچی کی کیسی مدد کی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ پاک کا نام لیں اور بچی کی شادی آپ کر دیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میری امی کے اندر ایک فیئر تھا کہ پتہ نہیں کچھ ایسا ہو جائے گا دوبارہ سے۔ اس کے بعد کچھ پروپوزلز آتے تھے، میری امی ان کو میری ڈیزیز کے بارے میں ضرور بتا دیتی تھی، لیکن میری امی انہیں یہ بھی کہتی تھی کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری امی کو کافی لوگ کہتے تھے کہ تم کیوں اتنا سچ بولتی ہو، تم جھوٹ بول لیا کرو۔ میری امی کہتی تھی کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چھپانا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر شادی کر دوں اور وہ لوگ کہیں کہ ہم نے کل کو کچھ بتایا نہیں تھا۔ جو بھی ہے جن لوگوں کو منظور ہوگا وہ کر لیں گے، مجھے سچ پر رشتہ کرنا ہے، جھوٹ کی بنیاد کے رشتے کبھی بھی نہیں بنتے۔ اس کے بعد آپ ہی رشتے آتے تھے، لیکن رشتے جو تھے کافی لوگ اس بات کو سن کر جو تھا وہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میرا توکل اور یقین اللہ پاک پر تھا، اور میں مسلسل اسی طریقے سے درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ درود ابراہیم تو میں ریگولر پڑھتی تھی، لیکن 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے بیچ میں نے پڑھنا چھوڑ دیے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ دوبارہ سے میں نے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ مغرب کی نماز کے بعد 321 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بہت ہی بہترین وسیلہ بنا کر میرے لیے بھیجا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہیں پر میری ایک دوست تھی، ان رشتے والوں کو میری امی نے کہا ہوا تھا، ان لوگوں نے انہی کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ جب میری دوست نے مجھے دیکھا اور میں نے اپنی دوست کو دیکھا، ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ درود ابراہیم سے اللہ پاک نے ہم 2 دوستوں کو بھی ملوا دیا، مجھے بہت ہی بہترین محرم عطا کیا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے آپ ہی۔ جو میری دوست ہیں ان کے بھائی بھی قرآن حافظ ہیں، اللہ پاک نے آپ ہی بالکل ویسا انسان مجھے عطا کیا جو دیندار بھی ہے۔ جب انسان دیندار ہوتا ہے، آپ کی اولاد بھی دین کی تعلیم حاصل کرتی ہے، باقی سب تو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے سے، 321 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ میری زندگی کے یہ 2 بہت ہی بڑے میریکل ہیں جو میرے لیے ہوئے ہیں۔ آپ میری میریکل سٹوری اپنی پیاریوں تک لازمی شیئر کریں، اور درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں وہ لوگ لازمی شامل کر لیں۔ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں پر بھی کرم کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب پریشان دلوں کی پریشانی کو دور کریں، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دیں، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ پاک آپ کو بہت اجر دیں، اللہ پاک آپ کے بیٹے حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ ہی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ میری بہن، اللہ پاک آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دیں، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، آپ بہت ہمت والی ہیں۔ تو میری پیاریوں، اگر آپ لوگ کسی بھی سلسلے میں پریشان ہیں، جاب کے لیے، اپنی صحت کے لیے، فائنینشلی پریشان ہیں، رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو لازمی آپ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور 321 مرتبہ 321 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔
اللہ پاک سب کے دل کی دعائیں، سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں کامنٹ سیکشن میں، انسٹاگرام پر، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، ساس کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے، سب کے رزق میں برکت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی غیب سے مدد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔